be able to speak the truth, you have to be controversial. If you want, then you're appeasing someone. میرا یہ جو ہمارے دیسی لبرل سیکولرز ہیں, میرا کیا پرابلم ہے ان سے؟ دنیا میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ویسٹرن پالیسی نہ ہو, کہ جن لوگوں نے آپ کو, آپ کے والدین کو دہشت گرد قرار دے کر اپنی کلنگز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایسا پریزنٹ کیا ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں یار تم مسلمان واقعی برے ہو. ٹو وچ آئی ریپلائی کہ چاچا تو پتوں کی دہیں, یو آرنٹ فرام واشنگٹن, حکمرانی تمہاری ہم پہ رہی, کلونیل سیٹ اپ تم نے بنائے, ریسورسز سارے ہمارے تمہارے پاس ہیں, آئل یہ وہ ہر چیز سب کچھ تمہارے قبضے میں ہے. آج آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف اینڈ ایوری تھنگ ایلس, جتنے بھی یہ استعماری ادارے ہیں سب کے ذریعے آج بھی ہماری گردن کو یہاں پر پکڑا ہوا اور پھر سگار ہاتھ میں لگا کہتا ہے کہ مسلم ورلڈ از ویری بیہائنڈ ان سائنس. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ دین کے لینس سے جب تمہیں دیکھو گے تو یہ چیزیں کیسے نظر آئیں گی. مجھے پاکستان میں جتنے بھی اسکالرس ہیں ریلیجیس, آنیسٹلی سوائے انجینئر صاحب کے کبھی کسی سے ٹف ٹائم نہیں لگا. جو آگے آپ نے کہا نا کہ ساحل بھائی اور باتیں کرتے ہیں, میں کرتا ہوں سو یس وی پبلکلی ڈس ایگری ود ون انادر, یس وی ڈو دیٹ. اور وہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بھی صرف ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے یا یہ رستہ ٹھیک ہے, منزل دونوں کی ایک ہی ہے کہ ہم سب نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سہیل ادیم صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں, ہی از دی اونلی پرسن ہو کوڈ انڈرسٹینڈ دا ورتھ, اس جملے کی جو ہے لوگوں کے تو سروں کے اوپر سے گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے ظرف مانگنا. میری یہ خواہش ہے کہ اگر میرے عہد میں امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the podcast. Alhamdulillah, we have a very special guest, Qaiser Ahmed Raja صاحب. کیسے بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی, بالکل. جزاک اللہ خیر for taking out time despite your busy schedule. I can very confidently and honestly say that probably this is the podcast جس کے بارے میں I'm most excited because at times we're recording it, but I really am hoping that we learn a lot of things inshallah. And one of the other reasons that I am excited, I'll come to that in a while. Okay, but let's begin, and I want to sort of ask you the first thing, that can you tell us a bit about your own self? Have you been born and raised in Lahore? How was it as being a child? آپ یہاں پڑھے بڑے ہیں, کیا آپ کی ایجوکیشن رہی ہے? How was early life for you? Well, میں لاہور میں رہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے ٹائٹل دے, میں خود کو ٹائٹل دیتا ہوں کہ بھائی میں پلاسٹک کا لاہوری ہوں. I'm still not used to with a lot of things, جیسے اسموگ ہے اور یہ طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ کچھ لاہوری اور یعنی کہ نیچرل جو لاہوری ہے اور جو ایک امپوزڈ لاہوری ہے, اس میں جو کچھ فرق ہوتے ہیں وہ ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی آپ گندے نالے کے پاس سے گزرتے ہیں تو how does that affect you, smoke, how does that affect you? I mean, these are some of the things that tell the difference. So yes, I'm certified plastic کا لاہوری and these things still affect me. میں 2021 میں پاکستان واپس موو ہوا ہوں and ever since میں لاہور میں, اور میں پہلا لاہور کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا کہ میں یہاں پہ آ کے میں نے رہنا شروع کیا. اس سے پہلے آتے تھے یو کے سے, میں آتے ہیں پھر ٹریننگس کے لیے, ٹریننگس دیں, ایک ہفتے 2 ہفتے کے چھوٹے چھوٹے اسٹینٹس ہوتے تھے اور میں چلا جاتا تھا. اوریجنلی میں راولپنڈی سے ہوں, گجر خان ٹو بی پرسائز ہماری تحصیل ہے, بٹ آئی بین سورٹ آف این انٹرنیشنل نومیڈ. ایک بین الاقوامی بنجارے والی بات ہے کہ انیشل ایجوکیشن کچھ دبئی میں رہی, کچھ پاکستان میں رہی, پھر کچھ وقت نیدرلینڈ میں گزرا, پھر پاکستان, یہاں والد صاحب نے بھیجا نیدرلینڈ سے واپس کلچر سیکھنے کے لیے. ایز فرام 1998 بیک ٹو یورپ. فرام 1998 ٹو 2001 میں نیدرلینڈس میں رہا, 2001 ٹو 2021 یہ پھر یو کے میں ٹائم گزرا, اور اس کے بعد اب یہاں پہ ہیں. سو لیٹس سی واٹ فیوچر ہولڈس. اچھا, ماشاء اللہ. سو اس میں جو آپ کے یونیورسٹی کے ایئرس تھے وہ آپ نے کہاں سے اپنا انڈر گریڈ کیا, اور کیا اس کی وہ تھی؟ میری ایجوکیشن میٹرک کے بعد جتنی بھی ہے وہ سب پاکستان کی نہیں ہے. اچھا. وہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر سے میں نے LLB کیا. صحیح. وہیں سے میں نے MSc کیا, پھر انفارمیشن سائنسز اینڈ بزنس مینجمنٹ میں. ساتھ میں ایک بزنس کنسلٹنٹ تھا, وہ چیزیں ساتھ چل رہی تھیں. پھر وہاں پہ بہت سی پروفیشنل کوالیفیکیشنس ہوتی ہیں جو آپ کو, جو میری فیلڈ ہے ایجوکیشن مینجمنٹ کی اور بزنس کنسلٹنسیز اور کمپلائنس مینجمنٹ اینڈ سو فورتھ. تو وہ بھی یہ جو ایجوکیشن ہے میری وہ UK کی ہی ہے. پاکستان اٹس بن انفارچونیٹ کہ 98 کے بعد میں یہاں کے تعلیمی اداروں کے ساتھ میرا رابطہ نہیں رہ سکا. صحیح.
Acha, Sheikh, I remember that when I looked at a few of your talks, this is probably a year from now at least. So I googled کہ یار بندہ کون ہے, ٹھیک ہے, باتیں بڑی فٹ کر رہے ہیں ساری, جو ہے فمزاج بھی زبردست ہے. And I think still if you Google your name, تو the word that comes behind it is polemicist. ٹھیک ہے, پھر میں نے گوگل کیا polemicist کیا ہوتا ہے, جو سچی بات ہے. اینڈ سو can you explain for our audience when what is a polemicist, ٹھیک ہے, and the fact that you have a business background, تو اس طرف یہ جو ٹرانزیشن ہوا, ٹھیک ہے, how did this happen, what was the motivation or what led you to sort of coming to this side? دیکھیے جو polemicist ہے, I mean what is polemicist, I think to be able to understand that, let me start with why polemicist, کہ میں خود کو کیوں کہتا ہوں. There is a tendency کہ بات کرنے سے پہلے بہت لمبے چوڑے تعارف کرائے جاتے ہیں. I held the view, now it occurs to me quite inaccurately, کہ نہیں, آپ کی جو بات ہے اس کی ورتھ کو دیکھا جانا چاہیے. If you bring someone in the awe of your academic attainments, تو پھر آپ کچھ بھی کہہ دیں جس کو سمجھ نہیں آئے, بائی ڈیفالٹ وہ سمجھے گا کہ نہیں انہیں ٹھیک ہی کیا ہونا ہے. Right? That's how the human nature works. So I never wanted to pull the LLB, یا میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں ایز اے لیکچرر میں پڑھاتا رہا, یا اب میں اور چیزیں کہوں گا تو آپ کہیں گے بہانے بہانے سارا بتا تو رہا ہے. And all those things کہ جو انٹرنیشنل جو ٹریننگز دیں and so forth. I never wanted to mention that because I would rather be judged based on the content I'm producing. تو اس کے لیے word polemicist is an ideal word because it means someone جو کہ controversial topics میں engage کرتا ہے اور اپنی باتوں کی وجہ سے وہ controversial ہوتا ہے. And I think to be able to speak the truth, you have to be controversial. If you want, then you're appeasing someone. تو polemicist is basically by default اس کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا. But now I realize کہ there is a lot of new things that we always learn new things, right? اب ڈبیٹس وغیرہ میں جانا, یہ کرنا وہ کرنا, تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کے ساتھ آپ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی ان کا اتنا لمبا چوڑا تعارف کرایا گیا اور آپ کو انہوں نے ایک بات کہہ کے ختم کری, یہ کیا ہوا. Okay, if that works, fine, I'll mention a few things. But polemicist because, like I said, I wanted to be judged based on the things I say as opposed to who is the guy who is saying it. صحیح. And this notion of becoming a polemicist, دین کو اس اعتبار سے اس کی خدمت کرنا, وہ کرنا, یہ ٹرانزیشن کہاں ہوئی ہے؟ لائک آپ کا ہمیشہ سے کوئی دینی رجحان تھا, was there some turning point? یا دیکھیے دین ایز اے فیملی, ہمارے دین کی اسپرٹ ہماری فیملی میں ہمیشہ رہی. ہمارے کوئی سرٹیفائڈ علماء نہیں ہیں ایکسیپٹ مائی سسٹر جنہوں نے فارمل کوالیفیکیشن دین میں کی, اینڈ شی از اے ٹیچر. باقی ہم دو چیزیں ہمارے والد صاحب نے جو کنڈیشنز رکھی ہم پہ, ایک توحید اور ایک ختم نبوت. اینڈ ود ان دیز ٹو پیرامیٹرز ڈو دی ایکسپیریمنٹیشنز, جو تمہیں اچھا لگتا ہے جس طرح سے. تو ہمارے گھر میں بڑی ڈائیورس قسم کی ریلیجیس ڈبیٹس ہوتی ہیں, ہسٹوریکل ڈبیٹس ہوتی ہیں, اینڈ دیٹس اے لاٹ آف بیک اینڈ فورتھ. تو میرا دین کے حوالے سے اس طرح سے تو ہم سارے کنیکٹیڈ ہیں. لیکن یہ جس ٹرانزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, a lot of that is out to 9/11, کیونکہ 2001 میں جو میں نے بتایا کہ میں UK میں گیا تھا, یہ نومبر 2001 کی بات ہے. تو سپٹمبر میں 9/11 ہو چکا تھا اوبویسلی. تو اب یہ کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے اس چیز کو, تو ماحول بڑا گرم تھا. اینڈ کین یو امیجن, میری تقریباً لگ بھگ 19 سال عمر تھی. سو اسٹل 19, سو اے ٹین ایجر, a mature teenager, but teenager nevertheless, جس کو آپ ایک ڈیپر اینڈ میں پھینک دیں, where everything is built against you, the entire media, جہاں پہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے, and you are made to question everything that you held so dearly. وہ قرآن کی آیتیں سورہ توبہ کی, وہ پکڑو مارو سارا, عجیب کنفیوژن ہوتی تھی کہ بھائی امی ابو نے قرآن پڑھایا اور انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جہاں غیر مسلم ملتا ہے پکڑ کے مارو, لیکن جو آیت کا ترجمہ یہ بھی یہی بتا رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے ٹھیک نہیں بتایا تھا, یہ ٹھیک نہیں بتا رہے. سو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ہم سب کے لیے, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا. پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ بیکاز اس وقت کوئی ویب سائٹس عام نہیں تھیں. آپ تو دارالفتہ آپ دیکھیں کتنے ویب سائٹس ان کی مختلف دارالفتہ ہیں ان کے مل جائیں گی.
علماء کی پرسنل ویب سائٹس مل جائیں گی, کویشچن اینڈ آنسر کر سکتے ہیں, کویشچنز پبلش ہو جاتے ہیں. اٹس اے لاٹ آف things we can do. Back in days was nothing like that. So it was all about کہ خود ڈھونڈو, کرو, کچھ کرو. والد صاحب کے ساتھ بہت بیٹھ کے سیکھی چیزیں, یعنی کہ دین کو پھر آپ اس طرح سے پڑھنا شروع کیا کہ پہلے it was just implied, you can take it for granted, but now it is something which it's so all of a sudden you are at a stage where you have to choose if you want to believe in this religion or you don't. Because this is where you are, where everything around you compels you to leave it. All of a sudden آپ اچھے انسان سے دہشت گرد ہو گئے نا. So that's when religion کی understanding as a system سمجھ آنا شروع ہوئی, not as عبادات کا مجموعہ, not as اخلاقیات کا مجموعہ, but as a system what the religion wants to achieve. تو بس اس بھٹی میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئیں. ریلیجن کو جس طرح سے سمجھنا شروع کیا پہلے اسے نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے. بفور دیٹ اٹ واز اچھے کام کرو, نماز پڑھو, standard Muslim. That's very interesting. Can I infer from this that, probably you come from a family, maybe your father in particular is very well read generally, اور جہاں جو ہے نا ریزن کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور ہر ایک کو ایک شعور وہ دیا جاتا ہے. Because I think kids who are 19 are going to the US and you find all the wrong reasons to sort of do all the wrong things and then don't care. You could be apathetic towards religion, you could party. اکثر تو بچے یہی کر رہے ہوتے ہیں. Look, I mean, one of the things that we owe a lot to our father کہ انہوں نے ہمیں کسی پرٹیکولر چیز پہ ہمیں نہیں سکھایا. فار ایگزامپل فقہ کا سسٹم نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہوتی ہے. ہی نیور پورا سنن مدرسہ کہ جاؤ تم اصول حدیث سیکھ کے آؤ یا کوئی ایسا پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے وہ سیکھ کے آؤ. بٹ ہی بلڈ آور پرسنالٹیز کہ جیسے مشکل حالات کیوں نہیں ہیں, یو ایز اے پرسنالٹی یو کین ڈیل ود دوز سرکمسٹانسز. تو اس میں اگر آپ پہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو آنیسٹلی آپ اس کو آبزرو کریں, مے بی آئی ایم رانگ, دیٹ کوڈ بی دا کیس. تو وہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہمیں ہمارے فادر کی طرف سے ملی, دیٹس ایکسٹراڈنری. اور مدر کی طرف سے بھی بہت سپورٹ بچپن میں بھی رہی, ایون دو میرا بچپن میرے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہا. پہلی بار فل ٹائم بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے 2006 میں رہنا شروع کیا تھا. And I'm 80s kid, right? 1980. So you can imagine کہ اس سے پہلے انٹریکشن تھا, لیکن میں اپنے گھر میں دادا دادی کے پاس, یہ سارے امی ابو کے ساتھ, تو اسکول میں اکٹھے گئے, اس کے بعد یہ اپنے گھر میں اپنے گھر, اس طرح سے یعنی کہ ہمارا چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں UK, یورپ, وہ پاکستان. تو پہلی دفعہ فل فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دیٹ واز 2006-2007. بٹ اسٹل وہ جو ایک انسٹل ہوا تھا فادر مدر کی طرف سے, the actual work on the personality, اس کا یہ فائدہ رہا کہ اس طرح کے چیلنجز سے ڈیل کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اگر اس میں فار ایگزامپل when you listen آپ کے ایک پوڈ کاسٹ کو یا کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہو, تو living in the West at that young age, a lot of time what happens to people is کہ وہ چاہے مسلمان ہیں بھی نا, لیکن وہ ویسٹ کے لینس سے اپنے دین کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ جتنے بھی ازم اینڈ اسکزمز ہیں وہ ان کے لینس سے دین کو دیکھ رہے ہیں. دین جو بھی جس سے بھی وہ خود ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ دین کو مولڈ کر کے ویسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت اسٹرانگ فلیور ہے اس چیز کا کہ یو لوکنگ ایٹ دا ویسٹ اور اینی ازم اینڈ اسکزم فرام دا لینس آف دین. یہ لینس کیسے ڈیولپ ہوا؟ بیکاز اسٹوری میں جو چیز مجھے مسنگ لگ رہی ہے, بیکاز پیرنٹس ہیں, دادا دادی ہیں, but there's something missing which has developed آپ کا وہ والا lens جو بہت clear ہے, but then you are independently able to vet this and then target کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. جو میں پرسنالٹی والی بات کر رہا تھا نا کہ we don't get impressed by anything by the way as a family. بچپن سے ہی والد صاحب نے جو چیز ذہن میں ڈالی ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی پرسنالٹی سے ملیں, بات کریں, to us we are meeting a human being. So پبلک میں ان کی کیا پرسیپشن ہے, that's their problem. وہ آفر کیا کر سکتے ہیں, what kind of intellect they can produce, how can they solve problems. زیادہ یعنی کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے. تو ویسٹ کے سسٹم سے متاثر نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی. اینڈ آئی ڈونٹ اپولوجائز فار مائی اسٹینس کہ یس میں دین کا لینس لگا کے میں چیزوں کو جج کرتا ہوں, اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. لک, میرا یہ جو ہمارے دیسی لبرل سیکولرز ہیں, میرا کیا پرابلم ہے ان سے؟ میرا ان سے پرابلم ہے کہ they all are suffering from almost like جیسے ہے نا اسٹاک ہوم سنڈروم ہوتا ہے, یہ they collectively they are suffering from them from that syndrome. Now why do I say that? دیکھیں 2001 کے بعد ہم دنیا کی ملائن ترین قوم بن گئے, سب سے زیادہ, یعنی کہ ہم برے,
ठीक, क्यों? इसलिए कि 1991 ऑनवर्ड्स जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स होता है, कम्युनिज्म दुनिया में एज एन ऑर्डर ख़त्म होता है, उसके 10 साल के बाद मुसलमानों पे अताब आना शुरू हो जाता है और नेटो ख़त्म नहीं की गई उस वक्त। वन ऑफ द रीजंस, ये जुमला तारीख पे मौजूद है कि मुसलमान अभी हैं, यू नीड अ न्यू एनिमी। सो हमारे कोई 8-10 मुल्क तबाह कर दिए गए। वेस्ट कभी भी अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता था कि मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हम फिर भी जाके उन पे बॉम्ब फेंक रहे हैं। दे हैड टू क्रिएट अ मॉन्स्टर टू जस्टिफाई ऑल द किलिंग विच दे डिड। मेरा अपने देसी सेकुलर से प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आपको एक बुरा इंसान बता के दुनिया में दिखाया कि ये दहशत गर्द है। हालांकि 1999 में भी हम इसी दुनिया में थे, 1998 में भी इसी दुनिया में थे, बट वी वर फाइन। 70s में भी इसी दुनिया में थे, वी वर ओके। लेकिन 2001 के बाद ये जो चेंज हुआ, ये इसलिए चेंज हुआ बिकॉज दे नीडेड एन एनिमी टू जस्टिफाई ऑल दिस एक्सपेंसिव किस्म की, एक्सपेंसिव जो वॉर हैं, जो कि लिबरल वॉर्स का एक बड़ा एक अहम हिस्सा है। और 1970s ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट 1945 ऑनवर्ड्स जो लिबरल वॉर का एक चैप्टर दुनिया में नोट किया गया, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ दैट। दुनिया में कोई जंग ऐसी नहीं है जिसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्टर्न पॉलिसी ना हो। तो मुझे अपने ये जो देसी लिबरल सेकुलर्स हैं, इनसे प्रॉब्लम इसलिए होता है कि जिन लोगों ने आपको, आपके वालिदैन को दहशतगर्द करार देकर अपनी किलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको ऐसा प्रेजेंट किया है, आप उनके साथ खड़े हो कहते हैं कि हाँ यार तुम मुसलमान वाकई बुरे हो। टू विच आई रिप्लाई कि चाचा तू पत्तों की दाएं, यू आर्न फ्रॉम वाशिंगटन, हु आर यू किडिंग। ये स्पॉट फेस के साथ जो है ना वो बैठ के यार हम मुसलमानों का जो मसला, यार ये जो मुसलमान लोग होते हैं, नहीं मेट, you're just talking about your own self, they don't care about you। ये एक मेटाफोर था ना, जो अफगानिस्तान से गए थे तो जो उनके क्विजलिंग्स थे, जहाज़ों में बैठने की कोशिश की तो वो उड़ते जहाज़ों से फेंक के चले गए थे। That's what they will do to you. Do you think they take you seriously? No, they don't. You are a utility. They will use you and then you'll be disposed of. Right? You're an expendable asset at best. तो इसलिए हमें तुम्हारा कोई इशू नहीं है तुमसे, लेकिन तुमसे मसला ये है कि तुम जब उनकी ज़ुबान बोलते हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दीन के लेंस से जब तुम्हें देखोगे तुम्हें चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। पर हम हैप्पी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि आओ दीन के लेंस से देखते हैं, आओ इंसानियत के जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि दीन वो बेहतर प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम, या ये लोग वो बेहतर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा आप बेच रहे हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुल्कों को आप लूट रहे हैं, ऑयल रिसोर्सेज के लिए आप मुल्कों के मुल्क तबाह कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ आपने जंग की हुई है, आपको डिक्टेटर्स अच्छे लगते हैं इसलिए कि वन विंडो ऑपरेशन मिल जाता है आपको डिक्टेटरशिप के ज़रिए, डेमोक्रेसी में आपको सबसे बात करनी पड़ती है, आप दुनिया में डेमोक्रेसीज को तबाह कर रहे हैं, ऑल दैट। तो जब आप ये कहते हैं ना कि नहीं इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आई विल नॉट टेक यू सीरियसली। मेरी पहली पोजीशन ये होगी कि यू आर दी सोर्स ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड ईवल ऑन दिस प्लैनेट। तो आपकी बात से मैं बाय डिफ़ॉल्ट एग्री नहीं करूँगा, डिसएग्री करूँगा। फिर उसके बाद एग्जामिन करते हैं आप कहाँ कहाँ पे ठीक है, क्योंकि जब आप हमारे मुल्कों के मुल्क तबाह करने के बाद आप हमें सर्वाइवल के लिए जंग में आपने हमें धकेल दिया है, लिटरली सर्वाइवल की जंग में हमारे ऊपर आपने हुक्मरान वो बिठा दिए हैं जो हमें आज़ादी के साथ सांस भी ना लेना दे। मैं पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब हमारा देसी लिबरल या उनकी तरफ से कोई आदमी बैठ के कहता है ना यार मुसलमान साइंस में बड़े पीछे, हाउ डेयर यू से दैट। तुमने हमारे रोटी के लुकमे के लिए हमें आपस में लड़ा रहे हो कि हमारे पास वो नहीं है, एंड यू थिंक कि हम साइंस नहीं कर रहे हैं। गिव अस द सर्कमस्टांसेस, गेट द हैक आउट ऑफ आवर कंट्रीज, हमें जीने दो, हमें अपने मामलात खुद डील कर लेने दो। येस वी विल डू साइंस, वी विल डू फिलॉसफी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज मच एज यू आर। पत्थर के ज़माने में हमें धकेल देते हो, हुक्मरानी तुम्हारी हम पे रही, कलोनियल सेटअप तुमने बनाए, रिसोर्सेज सारे हमारे तुम्हारे पास हैं, ऑयल ये वो हर चीज़ सब कुछ तुम्हारे कब्ज़े में है। आज IMF, FATF एंड एवरीथिंग एल्स, जितने भी ये इस्तेमारी इदारे हैं, सब के ज़रिए आज भी हमारी गर्दन को यहाँ पर पकड़ा हुआ और फिर सिगार हाथ में लगा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी बिहाइंड इन साइंस। दैट्स बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट गेट टू से दैट। और फिर हमारा जब देसी लिबरल उनके साथ बैठा होता है तो फिर कहना पड़ता है कि चाचा ट्रस्ट मी, तू वाकई पतों की दे, डोंट थिंक that you are some
intellectual from Washington or Berlin or any other place, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ. I'm sorry, I just got emotional on that. We are talking about destruction. Is something I wanted to ask you later, but because it's relevant, that I think a lot of the perspective that you build comes through the notion that you're well read about history. ٹھیک ہے, چیزوں کو critically analyze کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. And I mean, one of the problems in Pakistan that at least I see when interacting with youth is this, کہ یہ بڑی بیسک باتیں ہیں, بٹ ہمارے تعلیمی ادارے ٹھیک ہے are absolutely failing at making this world view or even putting these facts to the front in the right manner in every sense. وہ چاہے مدارس میں کیا بھی وہ نہیں ایگزسٹ کرتا, اسکولس, کالجز, لبرل آرٹس یونیورسٹیز, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ واٹ از دی انوائرمنٹ. اینڈ سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, کیا کہتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی کہ تھرو دا بلڈنگ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, رائٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ڈو یو تھنک کہ ہم یہ چینج لا سکتے ہیں؟ اینڈ ان فیکٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک پرٹیکولرلی بیکاز ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ایک وہ یو رننگ سم تھنگ بائی دا نیم آف دا ریوائولسٹ, رائٹ, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ لائک کہ اس کے پیچھے کیا ایفرٹ ہے, از اٹ اے موومنٹ, از اٹ این انسٹیٹیوٹ, وہ چینج آئے گی کیسے؟ دیکھیے میرا ویو یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ماڈلس ہیں, ایک سڈن چینج کا اور ایک گریجول چینج کا. میرے لیے فرام لرننگ ویو پوائنٹ جو چیز بہت میٹر کرتی ہے وہ سیرا ہے. ساحل ادیم صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں, آئی تھنک پروبلی ہی از دی اونلی پرسن ہو کوڈ انڈرسٹینڈ دا ورتھ اس جملے کی جو ہے, لوگوں کے تو سروں کے اوپر سے گزر گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سیرت تمہاری سائیکالوجی کا حصہ بنے گی دین یو ول نو. اللہ اکبر. دس از یہی جملہ جو ہے نا, اگر ہم پہ کھل جائے کہ سیرہ ہماری سائیکالوجی کا حصہ نہیں ہے نا, تو میں جب سیرہ کی بات کرتا ہوں تو میں اس سارے مجموعی ماحول کو دیکھتا ہوں کہ ہم سڈن چینج کی طرف نہ جائیں, ہم گریجول چینج کی طرف جائیں جو سیرت کا طریقہ کار ہے. بیکاز سڈن چینج میں آپ جاتے ہیں تو اپنے میجر ایشوز کو آپ ریزولو کرتے ہیں, مائنر کو نہیں کرتے. ود ان دا پروسیس وہ مائنر پرابلمس آپ کے مانسٹرز بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کو دھیان ہی نہیں ہوتا. گریجول شفٹ جب ہوتی ہے تو آپ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو ایک طریقے کے ساتھ ایڈریس کرتے ہوئے جاتے ہیں انٹل آپ کا مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو اس دوران اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑے, شور وی ول ڈو اٹ. اس دور میں ہجرت کیا ہے؟ علم کی طرف ہجرت ہے, which we have to do. So revivalist کا جو آئیڈیا ہے کہ we need to get back to the science, we need to get back to the technology development, جو کہ ہمارا ایک اثاثہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم مسلمان, میں نے بھی ویسٹ پہ کتنے کرٹیسائز کیا ہے میں نے, رائٹ, کرٹیسائز کرنے کے لیے ہم کیا ٹولز یوز کر رہے ہیں, سب ویسٹ کا ہے, ہمارا اس میں کیا ہے. So we have to be honest enough to acknowledge these things. جو کچھ ہم یوز کرتے ہیں ویسٹ کا یوز کرتے ہیں, اپنا کچھ نہیں بناتے. بعد میں وہ ابن الحسم نے یہ کر دیا تھا, خوارزمی نے یہ کر دیا تھا. تو وہ ایک ڈسپیرٹی کا شکار ہے نا کہ ماضی میں رہ رہے ہیں ذہنی طور پہ اور ذلیل ہو رہے ہیں حال میں. تو اس حال میں ہم اپنی عزت کو دوبارہ سے ریکلیم کر سکتے ہیں if we go back towards science, if we go back towards philosophy, if we go back towards tech development. تو ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو آئیڈیا ہے انشاءاللہ 5 لاکھ لوگ ایسے تیار کرنے کا, سائنٹسٹ ہوں, فلاسفرز ہوں, تھنکرز ہوں, اور ماڈرن جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ یوز کرنے والے لوگ ہوں, تھرو پوڈ کاسٹ, پبلک اسپیکنگ ایوری تھنگ ایلس, اسٹڈی کے حلقے ہو گئے. تو یہ تو ہماری ایک ڈائمینشن ہے. سو وی نیڈ ٹو کریٹ اے تھنکنگ پیراڈائم, بیکاز دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان میں سائنس زیادہ رہی ہے سیکولر طبقے کے پاس, اور سیکولر طبقے نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. فار ایگزامپل ڈاکٹر پرویز ہود بھوئی صاحب, اب آئی ریسپیکٹ ہم ایز اے سائنٹسٹ بٹ ہی ہیز ایبسلیٹلی نتھنگ ٹو شو فور ان دا فیلڈ آف سائنس. یعنی کہ اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ 10 جملے لکھو تو اس میں نقاب پہ تنقید مل جائے گی, اس پہ اسلام کے سسٹم پہ چیزیں مل جائیں گی. وٹ ڈو یو ہیو undue criticism on the Deen part. And you have published over 100 research papers. Yes. But no one knows you through that reference. تو ان لوگوں نے ہمیں سائنس میں بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے. They used science as a political tool. سیکولرائزیشن کے لیے, ریلیجن کے اگینسٹ. تو اس لیے پاکستان میں کبھی سائنٹیفک پیراڈائم نہیں بن سکا. بٹ ناؤ وی ہیو ٹو, انف از انف. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. دوسری ہماری جو ریوائولسٹ میں ہم چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کلچرل ریوائول ہے کہ میڈیا ہمیں اس طرح سے خاموشی کے ساتھ اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے جہاں پہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. ہمارا تو جو موٹو ہے ریوائولسٹ کا وہ بڑا سمپل ہے, قم, کھڑے ہو جاؤ. نبی آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, امتیوں کا وقت آ گیا کھڑے ہونے کا. وی ہیو ٹو. آپ کی ایک بات میں جگہ جگہ کوٹ کرتا ہوں, بہت جگہوں پہ,
پتہ نہیں آپ نے کس ذہن میں کہی تھی, but that is also a mental paradigm shift کہ ہمت نہ ہارنا, تمہارے لیے آخری رسول نے رو کے دعائیں کی ہیں. یونیورسٹی آف لاہور میں آپ نے بات کہی تھی. That is the energy. وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے, اب ہم نے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ اپنا کلچر پیوریفائی کرنا ہے. گالی نہیں دینی ہے, تکفیر نہیں کرنی ہے, پتھراؤ نہیں کرنا ہے, وائلنس پہ نہیں آنا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر رہ کے ہم نے اپنے میڈیا کو پیوریفائی کرنا ہے تھرو بائیکاٹس, تھرو لیٹیگیشن. میں آپ کو آج کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک نیوز پیپر نے آرٹیکل, ایک خبر پبلش کی ہے XYZ ایکٹریس کے حوالے سے, جس پہ میں علیحدہ سے میں ویڈیو بناؤں گا. خبر کیا ہے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے دوست کے ساتھ وہ افیئر میں رہی ہیں, اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ وہ ڈیٹنگ کرتی رہی ہیں, اور وہ جتنے بھی ان کے سابق دوست ہیں ان کی موجودہ بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, اور ان سب کی شادیوں پہ گئی ہیں, اور گلے مل کے بھی انہوں نے اپنے ان سابقہ دوستوں کو مبارکباد دی ہے, اور خبر ختم ہو جاتی ہے. Are we stupid enough to accept کہ بس یہ خبر تھی؟ No. اس کے لیے ورڈز کرافٹ کیے گئے ہیں, جملے کرافٹ کیے گئے ہیں. Why؟ کہ جیسے باقی پاکستان میں آپ خبریں سن رہے ہیں تو وہ نارمل ہے نا سارا کچھ, تو اس کو بھی آپ ایک نارمل کنٹینٹ کے طور پہ چلا دیں, اور جب چلاتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. It will become normal. So that is what we are up against. کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, وہ حرام کاری کر رہی ہے, وہ جرم کر رہی ہے, تم اس کو نارملائز کر کے پیش کر رہے ہو. بالکل. دس از واٹ ریوائولسٹ وانٹ ٹو اچیو, کہ یہ چیزیں ختم ہوں, ہم ان کا بائک آؤٹ کریں, ہم ان کی لیٹیگیشن ہو, لیگل کیسز ہوں, تقریروں کا وقت ختم ہے. اٹس ٹائم فار قوم. لیٹس ڈو دیٹ, اینڈ انشاءاللہ ہاؤ فار ویل سی ہاؤ فار وی گو ود اٹ. بالکل. اچھا کیسے بھی اس میں ایک سوال فرام یوتھ پرسپیکٹیو, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس جنرلی, دیٹ when you speak about the youth, there is so much discord that we've already seen in this society, especially when it comes to religion. ٹھیک ہے, ایک تو وہ orthodox discord ہے نا, وہ رفع یدین سے شروع ہو جائیں یا کسی بھی چیز پہ پھنس جائیں تو ہم ایک جذباتی قوم ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, اس میں دونوں پارٹیز کی بہت غلطی ہیں. بٹ ایون when we look at people like yourself, ابھی آپ نے ساحل الدین صاحب کی ایک مثال دی, ٹھیک ہے, اینڈ یو مینشن کہ سیرہ ہماری سائیکالوجی کا حصہ بن جائے. بٹ دین فرام وٹ آئی گیٹ فرام وٹ یو سیڈ رائٹ, کہ یو آر سیئنگ دیٹ تدریجاً چیزوں کو ٹھیک کرنا, جس میں مے بی آئی کین انفر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مکی دور ہے, دین مدینہ بھی آئے گا اور سب کچھ ہے. بٹ آئی ہیو ہرڈ ساحل عظیم صاحب سے لاٹ آف تھنگز اینڈ ہز اپروچ از ریڈیکلی ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, ایک تو ہی از اپ فرنٹ ود ایون دی علماء, ہی ول میک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس, چاہے زیادہ دل دکھے ہوئے, ناٹ ٹو سے ہی از انسنسیئر, اپنی ایفرٹ میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور تو وہ ایک الگ اپروچ ہے. اینڈ بظاہر آپ کی اور ان کی اپروچ میں ایک اختلاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب ایک کام کر رہے ہیں, کلاسیکل علماء ان کے ساتھ ایک اختلاف ہے, یوتھ کلب ایک الگ منہج پہ ہے, نسیہ کوئی کام کر رہا ہے. تو اگین وین somebody who's standing there, وہ پریشان ہی رہتا ہے یار کہ پتہ نہیں یہ سارے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, یہ کولیبوریٹ کر بھی سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کیا سین ہے. ایک بندہ ایک بات ایک بندہ خلافت کی بات کر رہا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں تزکیہ نفس ہونا چاہیے, ایک بندہ افراد سازی کی بات کر رہا ہے, کوئی سائنس اور فلسفی کو لے کے آ جاتا ہے. And we have to, because for far too long ہم لکیر کے فقیر رہے ہیں. We have to have these subtle disagreements, کہ اس میں سے خیر نکلے گی کہ one of us is going to be right, and then it is binding upon other people کہ وہ اس کو فالو کریں. So that could be ساحل بھائی, that could be خالد محمود عباسی صاحب, that could be me, کیونکہ ہم سب نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. What is the best way, اپنی عقل کے مطابق سارے اس کو یوز کر رہے ہیں. Now جو انجینئر صاحب کا معاملہ ہے, دیٹ آئی ٹریٹ ڈفرینٹلی, بیکاز انجینئر صاحب نیور کلیمز کہ وہ نظام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک, آئی تھنک ہی از آنیسٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہیں ان کا جو وہ کام ہے وہ کر رہے ہیں. میرا ان سے ڈس ایگریمنٹ صرف اس چیز پہ ہے کہ جو ان کا کام نہیں کرنے والا نا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از اونلی دا سیکولرزم, اینڈ دیٹس دیٹ. باقی ان کے کام سے میرا کنسرن نہیں ہے کہ وہ جو بھی فرقے پہ بات کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں. ٹو می اٹس ناٹ پاکستانز مین ایشو, اٹ ہیز بین مین اسٹریم ایشو, بٹ دیٹس نو لانگر دا کیس. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ایشو سرے سے ختم ہی ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب جو ہمارے چیلنجز ہیں
وہ پاکستان کی سیکولرائزیشن کے خلاف ایک جد و جہد ہے, میڈیا کی پیوریفیکیشن کے حوالے سے ایک جد و جہد ہے, دوبارہ سے کس طرح سے ہم سائنس کی طرف جا سکتے ہیں, ٹیک ڈیولپمنٹ, انڈیجنس ہوم گراؤنڈ سائنسز, وہ ہمارا کنسرن ہے. رفع یدین کس نے کیا کس نے نہیں کیا, پیپل آر موونگ اوے فرام دیٹ ریپڈلی. Therefore that's not an issue for me. اچھا, from for example اس سے ایڈ آن کرتے ہوئے ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے نا, it can't be done by one man or one organization. جب آپ کہہ رہے ہو سائنس پہ بھی بات کرنی ہے, اس پہ میں الگ محنت ہونے کی ضرورت ہے. سیکولرزم کے جو چیلنجز ہیں یا جو میڈیا کے چیلنجز ہیں وہ بالکل ایک الگ وار ہے. مائی اون پرسیپشن ہے اس کے افراد سازی کے اندر پرسیپشن کلیئر کرتے ہوئے ہسٹری کا پتہ ہونا. فار ایگزامپل ہم پچھلے 100 سال کی ہسٹری ہی پڑھ لینا تو a lot of things that's happening in the Middle East, for example, they start to make sense. آپ کو وہ artificial by design lines جنہوں نے اس پار اس پار والا کلچر کریٹ کیا وہ بھی نہیں ہے. So I think what's missing right now in Pakistan is that collaborative culture. کہ انفارچونیٹلی کیونکہ آج سے اگر آپ 70 سال پہلے چلے جاؤ گے تو وہ جو ریلیجیس لوگوں کے بیچ میں ڈیوائڈ تھا وہ اتنا اسٹارک تھا کہ ہماری شاید جنریشنس کو یہ بھول گیا ہوا ہے کہ نہیں ہم کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ون آف دا تھنگس وی ہیو ٹرائی ٹو ڈو ایٹ نصیحہ از کہ وہ سارے جو لائک مائنڈیڈ پیپل جن کا اینڈ گول ایک ہے, وہ اپنے سوچ فکر میں تھوڑا فرق ہو سکتے ہیں, وہ اپنے طرز عمل میں فرق ہو سکتے ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو لرن ٹو سٹ ٹوگیدر, ہیو آنیسٹ کانورسیشنز, اینڈ جہاں پہ دوسرے سے سیکھنے کا موقع ہے وہ سیکھو اینڈ دین موو آن. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ وی کین کریٹ دس کلچر پاکستان کی خاص طور پہ انوائرمنٹ میں جہاں پہ ریلیجیس سینسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ایموشنز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس کا ڈائریکشن خراب ہو جاتی ہے. واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں یہی حال ہے اس کا. لک, جب آپ کسی کو سپریس کرتے ہیں تو وہ جس چیز سے زیادہ ایموشنلی ایفیلیٹڈ ہوتا ہے وہیں پہ زیادہ رسپانس دیتا ہے. سو یو کے میں مثال کے طور پہ فٹ بال کا وائلنس بہت مشہور ہے, باقی اور جگہوں پہ اور طرح کا وائلنس آپ کو مل جائے گا, بیکاز پیپل آر ایموشنلی ویری مچ اٹیچ ٹو اٹ. تو جب حالات برے ہوں, کچھ بھی ہو, یو نو پیپل بیکم مور, دیر از این انیویٹیبل, اور اس کے ساتھ ایک بیسک سروائیول کی ایک انسٹنکٹ ہے. ہسٹوریکل آپ کو پیٹرنز مل جائیں گے کہ جب آسٹیرٹی آتی ہے تو کرائم بڑھ جاتا ہے دنیا کے ہر ملک میں. وائی؟ بیکاز وین یو آر پریسڈ تو آپ زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اپنے سروائیول سے, اس کے لیے آپ کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں, چوری شروع ہو جاتی ہے اینڈ سو فورتھ. اسلام اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ اگر فیمن ہو تو یہ ایڈوائزری ہے رورل کے لیے کہ پھر وہ ہاتھ کاٹنے والی سزا چھوڑ دے, بیکاز آپ جو کر رہے ہو شاید پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں. ناؤ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایشو کو سوچتے ہیں کہ بھئی میں اس کو حل کیسے کروں, اینڈ دا سیکنڈ از کہ یو ایکچولی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, اور وہ خود کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے. جہاں تک ہمارے ریلیجن کا تعلق ہے, پیپل آر سو مچ سپریسڈ. ہر روز جو ان کے گھر کے حالات ہیں, بجلی کا بل, منڈی کا ماحول, یو نو ایوری تھنگ از سو ڈپریسنگ. تو اس میں لوگ پھر ریلیجیسلی چونکہ زیادہ ایموشنلی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ زیادہ ان کی وہ بات سامنے آتی ہے, بیکاز دے وانٹ. بٹ میں آپ کو اس کا ایک الٹرنیٹیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یقین کریں, میرا 23 سال کا تجربہ ویسٹ کا یہ ہے کہ جو لائف کا پیکج یہاں پہ لوگوں کو ملا ہے یہ آپ ویسٹ میں دے دے تو ویسٹ کو شاید اب تک آگ لگ چکی ہوتی. فرانس میں لگی ہے, کچھ مہینے پہلے لگی ہے نا. کیا ہوا تھا, پینشن کے 2 سال بڑھائے تھے, اور کیا کیا تھا. ابھی آپ سویڈن کو دیکھ لیں, جو گینگ کلچر اور وہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اسکائی راکٹنگ, So one has to ask a question کہ پاکستان میں اتنا برا لائف پیکج ملنے کے باوجود یہاں پہ بلوا نہیں ہے, فساد نہیں ہے, قتل عام نہیں ہے. The reason is the religion. یہ ابھی بھی ہم جو ہر روز جمعے کے خطبے میں جو اخلاقی باتیں سنتے ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ جو کچھ اسلام باقی رہ گیا ہے وہ سنتے ہیں, والدین کی باتیں یاد ہیں, that keeps us under certain control. یہ ریلیجن کا لیئر جسے پاکستانیوں نے اتار دیا اور لوگوں کو یہی حالات ملے جو مل رہے ہیں. جو لنڈن رائٹس میں ہوا تھا, جو کووڈ میں ہوا تھا, وہ سارا یہاں پہ ہوگا, ہر روز ہوگا. تو اس لیے ریلیجن کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ اس نے لوگوں کو کام رکھا ہوا ہے. باقی جو کلیبریٹو ماحول کی آپ بات کر رہے تھے, میرا انہوں نے ہسٹری نے ایک نیا ٹرن لیا ہے. ہسٹری کی بک ہے, پیجز انفولڈ ہوتے ہیں, جو نیا پیج انفولڈ ہوا ہے. کین یو امیجن کہ آج سے 40-50 سال پہلے, ایکچولی 100 سال پہلے جب چیزیں بہت زیادہ ریڈ ہاٹ ہوتی تھیں تو میں اور آپ شاید مسلکی اعتبار سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ہم اس طرح سے آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے.
people have acknowledged the fact کہ we have to move on from these things. Yes. Collaborations تو ہو رہی ہیں. ایک جگہ پہ یوتھ کلب کے بھائی کسی جگہ پہ ایونٹ ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ موجود ہیں, میں موجود ہوں, اب کون کس مسلک کو کیسے فالو کر رہا ہے, نماز سارے اکٹھے پڑھتے ہیں, اہم جماعت ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ وہ چیزیں جو سیلیبریٹ کی جانی چاہیے, یہ پھیلائی جانی چاہیے. بالکل. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے ہماری کمپنی میں اب شریعہ کمپلائنس سسٹم ہے, تو ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شوڈ وی میک دا ویڈیو اینڈ پٹ اٹ اپ دیئر کہ دیکھ لو بھائی اپنی مرضی کے ساتھ کوئی رفع یدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اپنی مرضی کے ساتھ ہے کہ کبھی کوئی ابھی جماعت ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ ایک ہی ہیں, لیکن کبھی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا کہ میری جماعت جو نہ کھڑا ہوئے نہ کبھی کسی نے کیا کہ نہیں میں اپنی جماعت رہتا پڑھوں گا. سو دیٹ کلچر از ڈیولپنگ, بس اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ کولیبریشن تو اسٹارٹ ہو گئی ہے. جسٹ اپ ٹو اس ہاؤ فار وی ٹیک اٹ. اچھا نہیں الحمدللہ آئی تھنک یہ if people can sit with each other and get to know each other. نصیحہ ہم جو ایک چیز بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ جب بیچز اکٹھے شام میں نماز پڑھتے ہیں تو a lot of times you'll have علماء جو پیچھے کھڑے ہیں, اسٹوڈنٹس جماعت کروا رہے, اسٹوڈنٹ رفع یدین کر رہا ہے, عالم دیوبندی بیک گراؤنڈ سے, اسٹوڈنٹ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی, کوئی وہ نہیں ہے. there's no problem with that in any sense because you come together and you realize کہ کتنی خیر ہے ہر دوسرے اس کے اندر. اچھا, اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ شاید کچھ سننے والے کہیں کہ شاید یہ ایکسیپشنل ہو رہا ہے. نہیں, یہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کا نارم ہے. تو یونیورسٹی کا جو مسلمان بچہ ہے وہ اور طرح کا ہے. ویسے جو دیہاتوں کی مسجدوں کو اگر ہم معیار بنا لیں کہ وہاں پہ کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, بھائی وہ ان کا ایک محبت کا اظہار انہیں ایسا ہی سمجھ آتا ہے نا, تو بس ٹھیک ہے, فائن. بٹ دے ڈونٹ ریپرزینٹ دا سوسائٹی ناؤ. جو ینگ جنریشن ہے جو یونیورسٹیوں میں ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, دے ہیو اے ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ناؤ. اچھا کیسے بھی کمنگ بیک ٹو یو اے بٹ, ٹھیک ہے, 2021 یو کیم بیک, ٹھیک ہے, اینڈ جس بھی نیت سے اور ایک شوق سے آئے, اینڈ somebody who's like you, ایسے آپ کی داڑھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے بیسڈ آئی تھنک, تو ڈیڈ یو نیور فیل لائک اے اسٹرینجر کہ یار, بیکاز میرے جیسے لوگ آن ریکارڈ جنرلی وڈ سے کہ یار ان کو کیا پتا دین کے بارے میں, یہ کون ہوتے ہیں, ان کی داڑھی پوری نہیں ہے, ٹوپی بھی نہیں پہنی ہوئی, پتہ نہیں کس مسلک سے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں کیا نہیں. بڑا ایک کامن ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے. میں تو خود ایک سرٹن نمبر آف ایئرز وی ور آف دا سیم مینٹیلٹی, آئی بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ سو if you are not well connected to a particular جماعت here, تو یتیم بھی ایک چھوٹا لفظ ہے, آپ کو اتنا فارغ کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اینڈ you start doubting yourself, کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں, میں کوئی فتنہ ہی نہ پیدا کر دوں. ہمیں بہت دفعہ اپنے کام میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیا تھا کہ وی ڈو مشورہ ود a lot of people across the board, لوکل علماء بھی ہیں, گلوبل بھی ہیں, آپس میں بھی دیکھتے ہیں. تو how was I'm asking this because بہت سارے لوگوں میں بہت درد ہے دین کا, پوٹینشیل بھی ہے, سمجھ بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی ہے, وقت بھی ہے, بٹ ان کے آئیڈیا کو ایسے شٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, یا ان کو وہ خوف اتنا انسٹلڈ ہے ان کے اندر کہ دے فیل ہمارا تو دین از ناٹ سم تھنگ جس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, بس اپنی نماز روزہ کر لیں گے ایٹ بیسٹ اینڈ دیٹ از اٹ. دیکھیں, ایک تو جو آئیڈیالوجیکل ڈویژن ہے امت میں تزکیہ نفس اور اقامت دین کی, ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر دا مینس ٹو پیوریفائی یور نفس, رائٹ. اس میں ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, تو آپ کسی سسٹم سے اگر جڑ جاتے ہیں تو آپ اس سسٹم سے سبسکرائب کر لیتے ہیں, تو پھر جو وہ طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ ایک سسٹم جڑ جاتا ہے. لیکن جب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہیں اور صرف اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے قیام کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اس لیے میرا تجربہ بھی بڑا ڈفرینٹ رہا ہے. مجھے پاکستان میں کسی عالم دین نے کبھی ٹف ٹائم نہیں دیا کسی بھی مسلک کے حوالے سے, because they understand what I want to achieve. میں کبھی فقہ کی بات نہیں کرتا, میرا ڈومین نہیں ہے. I accept you, by you I mean anyone who is not me, for what you are, and you're a Muslim. میں جو میرا کام ہے وہ اقامت دین کا ہے, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیسی سیکولر نہیں ہونی چاہیے. جس دن میں نے یہ کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا, ریزسٹنس مجھے بھی فیس کرنی پڑے گی, بیکاز اور وہ بڑی جائز ہوگی, اس لیے کہ میرے پاس کیا رائٹ ہے کہ میں اگر ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا تو میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ فقہی معاملات کیسے ہوتے ہیں. وائی شوڈ آئی؟ میرا قرآن کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے,
تو میں اسے اپنے لیے پڑھتا ہوں کہ میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں. اور وہ بھی اس میں وہ ایلیمنٹس کی میں بات نہیں کر رہا جو کہ بیسک کمپلسری ہر مسلمان پہ ہیں, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے, یا جس میں آپ کا عبادات کا ہے یا اخلاقیات کا ہے. میرا تعلق سائیکالوجی کے ساتھ ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن سائیکالوجی ایٹ مچ ڈیپر لیول, کہ جو اس کا کریٹر ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بایولوجیکلی, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ سائیکولوجیکلی. تو وہ میری ذات ہے نا. جس دن میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جو مجھے پتہ ہے نا یہی پتہ ہے, جو یہ باقی مولوی پڑھا رہا ہے نا یہ غلط ہے, دیٹ وڈ بی اے کمپٹیشن. اور میں اپنا بھی ٹائم ضائع کروں گا, سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں گا. باقی یہ جو باتیں ہیں ہمارے فقہ اور یہ جو ازمز کے ساتھ جو پرابلم ہوتا ہے مثال کے طور پہ, ون آف دی انٹرسٹنگ تھنگس یہ جو سیکولرزم ہے یا باقی جو ازمز ہیں دے نیور کوشچن فقہ, اس کا ہم سے تعلق نہیں ہوتا. اٹس اباؤٹ ایگزسٹنس. تو جو میرا جو کام ہے وہ اس آئیڈیالوجیکل باؤنڈری پہ ہے جہاں پہ ہم اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں تو اس میں ہوں ہی نہیں کہ بھائی آپ نماز کیسے پڑھیں گے, ہاتھ آپ کھول کے پڑھیں, باندھ کے پڑھیں, رفع یدین کریں نہ کریں. اس کے علماء ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں, آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اگر ہر انسان اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے, ٹرانسگریشنز نہ کرے, ول بی فائن. مجھے پاکستان میں جتنے بھی اسکالرس ہیں ریلیجیس, آنیسٹلی سوائے انجینئر صاحب کے کبھی کسی سے ٹف ٹائم نہیں ملا, اور انجینئر صاحب سے بھی محبت والا ٹف ٹائم ہے. آئی تھنک وہ انجینئر صاحب وہاں پہ غلط ڈومین میں انٹر ہو رہے ہیں, دیٹس دی پرابلم. اچھا, اس میں فار ایگزامپل 2021 when you UK, I just want to know کہ what's going on in your mind, کیونکہ یہاں سے ساری دنیا ویسٹ جا رہی ہے, اینڈ کیسے بھائی یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. a lot of people sometimes think کہ یار جو میں کام کروں تو میں آن لائن بھی کر سکتا ہوں, تو میں وہیں سے کرتا رہوں گا. and there are many people like that. What makes you come back to Pakistan, or what's the motivation there, what's the light at the end of the tunnel that you see? Because I think a lot of people جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے خواب میں ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں, تو میں کہتا ہوں پیور اسٹیٹس کی بیسس پر ہی اگر 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے اور 24 کروڑ یہاں پہ ہیں, تو 1 in 24 چانس ہے کہ آپ باہر جائیں گے, باقی ادھر ہی رہ جائیں گے. تو جو ادھر ہیں ان کو ایسا کیا نظر نہیں آ رہا جو قیصر بھائی کو نظر آیا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ کیا آپ کو پاکستان سے باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. آئی ایبسلیوٹلی اگری ود اٹ, یس جانا چاہیے. پلیز جو جا سکتا ہے وہ جائے, بہت فائدہ ہوگا امت کو, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ بات میں بہت عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے, تو آپ باہر جا کے آپ پیسے کمائیں گے, آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بھیجنے ہیں, تو تھرو ریمیٹنسز یو کین ڈو اے لاٹ فار پاکستان. دوسرا, آپ کی فکر کھلے گی, آپ کی سوچ کھلے گی, آپ دنیا کے ساتھ ایک انٹریکٹ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ امت کے لیے بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہ کرنے کے لیے میں کیوں واپس آیا تھا, دیکھیں میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں نے جب دیکھا پاکستان میں سیکولرزم اور ایتھیزم, تو میں نے کہا یو کے کی زندگی کو چھوڑ کے میں نو, اٹ واز نتھنگ لائک دیٹ. میں بزنس کے لیے آیا تھا, میں پروفیشنل ٹرینر ہوں, ہماری کمپنی ہے, ہم نے پاکستان میں اپنا بزنس ایکسٹینڈ کیا 2018 میں. اچھا. اور میں 2019 آن ورڈس پاکستان میرا آنا جانا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہمارے کلائنٹس میں جیسے اسٹیٹ بینک ہے, PSPC اینڈ سو فورتھ, اس طرح کے ادارے ہیں, تو میں آتا تھا ٹریننگ دے کے میں واپس چلا جاتا تھا. لیکن پاکستان کی مارکیٹ ٹریننگ کے لیے ڈیولپ ہو رہی تھی, تو ڈیولپنگ مارکیٹ میں آپ بزنس بہتر کر سکتے ہیں ان کمپیریزن ود اے سیچوریٹڈ مارکیٹ. تو مجھے یہ مارکیٹ اچھی لگی. اٹس اے لاٹ آف منی ٹو بی میڈ ایز ویل. So I thought, yeah, that's a good idea. Let's move to Pakistan. تو یہ میرے پروگرام میں تھا. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہوا کہ ایک ٹریننگ تھی PSPC کی ہی, اور وہ بڑی پریشس ٹریننگ ہوتی ہے, اس لیے کہ پاکستان کے ساری جو سیکیورٹیز ہیں وہاں پہ پرنٹ ہوتی ہیں, کرنسی نوٹ وہاں پرنٹ ہوتے ہیں, پرائز بانڈز اینڈ دس اینڈ سارا کچھ. تو وہ وہ ٹریننگ سینسٹیو بھی ہوتی ہے اور بڑی وہ ایک پریشس بھی ہے. تو میں 15 جنوری سے 15 فروری کا میرا ٹور تھا پاکستان کا. کچھ ایسا ہوا کہ وہاں پہ آئی تھنک بیسک سینیٹیشن کا ٹوائلٹس اپ گریڈ ہو رہے تھے, سم تھنگ آف دیٹ سورٹ, کہ وہ 2 ہفتے آگے چلے گی ٹریننگ. تو میں 2 ہفتے اپنی سیٹ آگے کرا لی. 15 جنوری کو میں نے واپس جانا تھا, وہ شاید کچھ 26-27 فروری تک کو چلے گی, سم تھنگ, کو میں ایگزیکٹ ڈیٹس مجھے یاد نہیں. اس دوران فلائٹ آپریشن دنیا میں سارا سسپینڈ ہو گیا کووڈ کی وجہ سے فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم. تو پھر اب میں یہاں پہ اب پھنس تو گیا تھا. Then I thought, you know what,
let's come here and live here. آنا تو ہے ہی, شاید 6 مہینے بعد آ جاتا تو چلے اب آ گیا ہوں, تو پھر میں واپس نہیں گیا اس کے بعد. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے دل دکھتا تھا. ان چیزوں پہ بات کرنے کا میرا پروگرام ہمیشہ سے تھا, اس لیے کہ میں جو پولیمسسٹ کے طور پہ جو میری سروسز ہیں یہ 2010-11 سے یو کے میں موجود ہیں. اچھا. وہاں پہ جو ایتھیسٹ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ڈبیٹس کرنی, کچھ پاکستانی بچوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے یونیورسٹی میں, تو یہ میں کر رہا تھا. آئی جسٹ ڈڈنٹ نو کہ پاکستان میں یہ اس لیول پہ کام پہنچ چکا ہے, کیونکہ 1998 سے لے کر 2018 تک میں صرف 3 دفعہ پاکستان آیا تھا. 20 سال میں صرف 3 دفعہ, اور وہ بھی دیہاتی آدمی ہیں. دیہاتی آدمی کبھی بھی پاکستان میں آ کے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے دیہات میں آ کے جو شادی وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے وہ کر کے واپس چلا جاتا ہے, اسی ببل کے اندر سے چلا جاتا ہے, ڈزنٹ نو کہ واٹ ایلس از گوئنگ آن. تو جب میں نے پھر ٹریننگس کرے آنا شروع کیا تو یونیورسٹی کے بچوں سے ملاقاتیں اینڈ تھوڑا میڈیا وغیرہ دیکھنا شروع کیا سارا, تو پھر مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا ریورس کلچرل شوق, رائٹ, کیونکہ میں تو یہ پاکستان 1998 والا چھوڑ کے گیا ہوا تھا, تو میں ذہنی طور پہ اسٹک تھا وہاں پہ. دس واز اے ڈفرنٹ پاکستان. تو پھر میرا پروگرام تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, لیکن دل میں ڈر تھا کہ یار بڑے بینکس ہیں پاکستان میں, کلائنٹس, ملٹی نیشنل کمپنیز, وہ مولوی کا ٹھپا لگ جائے تو یہ کام بھی شاید نہ رہے. تو اگین اس کا کریڈٹ بھی میں ساحل ادیم صاحب کو دیتا ہوں کہ یہ ان کے ویڈیو میں کہیں وہ کسی ویڈیو میں بچوں سے کہہ رہے تھے کہ رب کا کام کرنا ہے تو رزق کی فکر نہ کیا کرو, اینڈ اٹ فیلٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ساحل بھائی کے ذریعے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سر انف از انف, اس پہ کیا صبر کریں. پھر میں نے فل آن اس پہ پھر میں نے چھلانگ لگا دی. اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آگے آپ نے کہا نا کہ ساحل بھائی اور باتیں کرتے ہیں, میں کرتا ہوں. سو یس وی پبلکلی ڈس ایگری ود ون انادر, یس وی ڈو دیٹ, بٹ credit has to be given where it's due. Yes, agree. یہی ایک اسلامی مزاج ہے. تو اور وہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بھی صرف ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے یا یہ رستہ ٹھیک ہے, منزل دونوں کی ایک ہی ہے. So I just want to make it very very clear کہ ہمارا وہ والا اختلاف نہیں ہے کہ جو سیکولرز کا ہوتا ہے کہ اگر تم نے لبرل رہنا ہے تو پھر تم سوشلسٹ نہیں ہو سکتے اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس میں اسی جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو دیٹ, یہ والا جو پارٹ ہے نا, آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ اینی بڈی ہو از اسٹک اور پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, دیر پریکٹیکل ویز آف گوئنگ آؤٹ دیئر, وہ ضرور جاؤ. اس کا جو ریورس پارٹ ہے, فار ایگزامپل کووڈ ہیڈ ٹو کم, فلائٹس بلاک ہونی تھیں, اور آپ بائی دا وے آئے, اگین ویری بلنٹلی آپ نے کہا کہ اٹ واز ناٹ لائک اے ویژن کہ میں نے پاکستان کا یہ کام کرنا ہے, آپ بزنس کے لیے آئے تھے, اینڈ اللہ رب العزت ہیڈ ٹو میک اٹ ہیپن کہ وہ آپ ادھر رہے, جب رہے ایکسپوجر بڑا, دین یو ریئلائز. سو کین وی ڈو سم تھنگ فار دا, بیکاز وہ میں نہیں کر سکتا, وہ آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں, اور ساحل بھائی جیسے لوگ کر سکتے ہیں, کہ وہ سارے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو پاکستان میں وہ بزنس اپرچونیٹی دکھا کر, فار ایگزامپل جو بھی باہر گیا اس نے اسکل سیٹ لے لیا, وہ یہاں بیٹھ کے مل نہیں سکتا تھا, جو ایکسپوجر لے لیا وہ یہاں بیٹھ کے مل نہیں سکتا تھا, بٹ شو پاکستان ایز an opportunity for the dunya as well, and then they somehow come back, contribute in the other sense as well. Yeah, Pakistan is a brilliant place to do business. Brilliant. صرف آپ روایتی بزنس میں نہ جائیں. دکان کھلی ہے, باہر سے آپ نے پیسہ کمایا اور اس سے بڑا اسٹور کھول کے بیٹھ جائیں, اوبیسلی اٹ may or it may not work. جو بھی ڈیولپنگ اکانومی ہوتی ہے وہاں پہ جس چیز میں بھی آپ لیڈر بنتے ہیں, آپ ہمیشہ اس کے پائنیئر رہتے ہیں, آپ ہمیشہ اس میں آپ کا فٹ ہولڈ رہتا ہے. پاکستان ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر رہا ہے, ٹریننگز میں ایڈوانسمنٹ اچھی ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر AI کی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اف یو ہیو دوز اسکلس یو ڈو بزنس ان پاکستان, کیونکہ آپ سے جو پہلے والے اوپر ہیں ان کو بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے نا, آپ ضرورت ہے ان کی. سو یو ول بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی بیکاز وٹ یو پروڈیوسنگ از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ ہیئر. لیکن وہ روایتی کام آپ نے کرنا ہے جو پہلے سے یہاں پہ چل رہے ہیں, تو آپ ایک ایسی کرپٹ مارکیٹ میں پھنس جاتے ہیں جس میں آپ چاہ کے بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. لیکن جو ادر ان ٹیپڈ ایریاز ہیں پاکستان کے, they are unbelievably favorable. I recommend کوئی بھی آدمی ان چیزوں کو اگر ڈیکوڈ کر سکتا ہے, come and do it, you'll be amazed. اچھا کیسے بھی آئی تھنک نوٹ کیا آپ کی تعریف کرنی ہے. سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ یو آنیسٹلی از دا فیکٹ کہ اٹس فیسینیٹنگ ہاؤ یو کنٹینیو ٹو اسٹے کول ہیڈیڈ, ٹھیک ہے, اینڈ آپ دشمن کی بھی تعریف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ ٹو مینشننگ دشمن کہ یو ول برنگ ان دا پازیٹیوز, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو نو ایٹ لیسٹ آئی فیل دیٹ a lot you can see in the سیرہ by the way. نویز ان کے اپنی مزاج میں وہ چیز وہ ہے, بٹ سیڈلی ناٹ ٹو بلیم, پاکستان میں بہت کم ہے چیز, بہت زیادہ کم ہے. یا تو ہم ویسے ہی جذباتی قوم ہیں, ویل ریڈ نہیں ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی نا, یو نو یو ویل ریڈ اور آپ کسی پرسنالٹی سے انسپائر نہیں ہوتے. کیا وہ وجہ ہے, لائک اگر میں اپنی دین کی جرنی سوچوں, لمز میں
مفتی کمال الدین صاحب ہمارے پروفیسر تھے, بس ہم انسپائر ہو گئے اور کل دنیا وہی تھی, پتہ ہی کچھ نہیں کہ اور کیا اور کیا نہیں. بہت کچھ ان سے سیکھا, بہت فائدہ ہوا, بٹ پھر دھکے لگے ادھر ادھر کو, کچھ چیزیں سمجھ آئی, ابھی بھی بہت ساری نہیں آئی. اٹس اے کانسٹنٹ پروسیس. واٹ ڈو یو تھنک, یعنی ایک تو یہ کیسے آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑا آپ کو, یا کوئی ٹھکرے کھا کے سیکھا, یا آپ سمجھتے ہیں یہ کیسے چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے ہمارے اندر؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں. لائک کئی دفعہ اب ذکر ہو گیا, لیکن ساحل عدیم صاحب ہیں, کوئی بھی ہیں, ہمارے روایتی علماء تو اکثر اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بیٹھ کے کانورسیشن کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ایگری کر سکتے ہیں, اور دوسرے کی اگر ہم برائی کرنے لگیں ہم خیر کی بات بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, یار یہ چیزیں تو اس کی اچھی ہیں. تو وہ I think this is very interesting point کہ دیکھیں انسان اپنے تجربات کا پروڈکٹ ہوا کرتا ہے, سوسائٹی کے لوگ سوسائٹی کے اوور آل کوالٹی کا پروڈکٹ ہوا کرتے ہیں, اور انہی لوگوں نے پھر سوسائٹی کی کوالٹی بھی ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ ریسیپریکل ریلیشن شپ بن جاتا ہے. تو چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایشو دو طرح کے ہیں, ایک بنیادی ضروریات کا نہ ہونے کا ہے, اور دوسرا بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی غیر ضروری چیزوں کا بھی اچانک زندگی میں آ جانا. یہ دونوں چیزیں پرابلم ہیں. بنیادی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا, کہ جب آپ اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خالص نہیں ہے, بٹ دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ, دیٹ از ہاؤ بیڈ اٹ از. اب آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پتہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ ایک چیز دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, واٹ ایلس کین یو ڈو؟ دیٹس ہاؤ بیڈ دا سچویشن از. دوسری طرف ہیں کہ ہمارے جو سلیبریٹی اسٹیٹس ہے اس کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, پرسنالٹی بلڈ اپ نہیں ہوتا, وہ اچانک ہی آپ کو بہت سی غیر ضروری چیزیں جو زندگی میں نہیں ملی ہوتی وہ مل جاتی ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ویسٹ میں فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے اپنے آفس میں, یا شور, اس کے لیے وہ چیز میٹر نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ وہ بچپن سے جو اسکول میں جاتا تھا, جو ویسٹ میں بڑا عام ہوتا ہے, تو اسکول میں جانے کا اسٹار مل رہا ہے, کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے کا اسٹار مل رہا ہے, جیتنے کا نہیں, حصہ لینے کا. تو بچپن سے بچے کی وہ خوشامد والا معاملہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو تو اپریشیٹ اتنا کیا جاتا ہے اس کو کہ اس کو زندگی میں کوئی بڑی چیز مل بھی جائے تو اس کو نارمل لیتا ہے. ہمارے ہاں کوئی سیاستدان آپ لے لیں, کوئی پبلک اسپیکر لے لیں, لٹرلی کوئی آدمی اس طرح کا کہ وہ کل سائیکل پہ ہے, ود ان کپل آف ایئرز وہ اس چلا جاتا ہے پراڈو پہ, تو اس کے پاس تو وہ پیالہ ہی نہیں ہے جس میں اتنا پانی سما سکے. تو چھوٹی پیالی میں بڑا پانی جب جاتا ہے تو وہ سپلیش آؤٹ کرتا ہے, جس کو ہم بدتمیزی کہتے ہیں. وہ پیالہ بلڈ ہی نہیں ہوا. اس لیے میں اللہ تعالیٰ میں گیا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے ظرف مانگنا, کیونکہ ظرف وہ پیالی ہے جس میں عزت, دولت, شہرت, ہر چیزیں گرنا ہوتا ہے. ظرف بڑا نہ ہو, چیزیں اس میں زیادہ گر جائیں, آپ سسٹم کو بڑا نقصان دیں گے, آگے پیچھے کے لوگوں کو بڑا آپ نقصان دیں گے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے. میرا بیہیویئر کیوں ڈفرینٹ ہے؟ آئی تھنک دس گوز بیک ٹو دا ویسٹ, کہ جو سیکھنے کی میری عمر تھی, کچھ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا, اور کچھ ویسٹ میں اپنے وہ چیزیں یعنی کہ وہ کہ برداشت کیا ہوتی ہے, دوسرے کو اکنالج کیوں کیا جاتا ہے. اور میرے لیے وہ زیادہ چیزیں فطری اس لیے تھیں کہ یہی چیزیں تو میں قرآن اور سنت میں دیکھ رہا تھا. صرف یہ تھا کہ یہاں پہ تھیوری تھی, وہاں پہ ساتھ میں پریکٹس بھی دیکھ رہا تھا بہت سے حوالوں سے. یہ قرآن جو اگر کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو, تو جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنے دشمنوں کی تعریف کرتا ہوں, کہ میں ان کو دشمن سمجھتا ہوں اپنا, لیکن ان کی اچھی بات ہے تو میں ان کے کام کو اکنالج کر کے میں قرآن کو اپلائی کر رہا ہوں. دیٹس مائی ریلیجن وانٹس می ٹو ڈو, جس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں نے ویسٹ میں دیکھ بھی لیا ہے, میں اس کا حصہ بھی بن چکا ہوں. تو اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی, آپ نے وہاں سے سیکھا, اور پاکستان میں واپس آ کے آپ اس سب کو چھوڑ دیں, تو اللہ نے اس کا بھی حساب لینا ہے کہ تمہیں ایک ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا, کہ تمہارا بیہیویئر ڈفرینٹ ہونا چاہیے. پھر اینڈ آئی ووڈ امیجن کہ یہ ہماری قرآن اور سنت کی یہ باتیں ہیں, اگر یہ ہماری زندگی کے بیسک مسائل یہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ انسان پہ بڑا اس کو متاثر کرنے والی ہیں. یہ معروفات میں ہے نا, یہ نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کو اپیل کرتی ہیں, اچھے طریقے سے بات سننا, اچھے طریقے سے اکنالج کرنا, اینڈ بی اوپن اینڈ آنیسٹ. میں غلط ہو سکتا ہوں, if I'm wrong I'll put my hand up, I'll apologize, میں انسان ہوں, you can help me get better. دشمن میں ان سیکولرز کو اپنا نہیں سمجھتا. آئی تھنک وہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں. ایٹ لیسٹ 3 لیئرز میں سے 2 لیئرز ایسے ہیں جو درد رکھتے ہیں. ایک تو پیڈ لیئر ہے, ان کا تو میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے. جو دوسرے 2 لیئرز ہیں ہمارے, ان پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے اگر سیکولرزم پہ ہماری بات ہوئی. آئی تھنک وہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں, لیکن جو سلوشن پریزنٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. سو دیٹ از ویئر وی ڈس ایگری.
but I do so respectfully کہ میں اس چیز پہ نہیں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں یا میرے دشمن ہیں. Or say brother or sister, you're getting it wrong, but I really respect and admire your intentions. I'll shift the gears. آخری ایک دو سوال وقت وہ ہے. How are you as a father, as a family person? How hard is it to, even balance? I mean, your subscribers, mashallah, continue to grow, and وہ ایک notion of, you are pretty much a public figure, and اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے قبول کرے. بٹ وقت کی کمی تو مجھے آپ سے 2 ہفتے کوآرڈینیٹ کر کے بھی سمجھ آ گئی ہے. بٹ you take out time for your family, and how are you raising your kids, just for our audience to, for even myself to understand? I do my best to stay connected with my kids as much as I can. Probably because میرے کام کی نیچر ایسی ہے کہ مجھے کئی دفعہ 2 ہفتے میں گھر نہیں جا سکتا, تو اس کے بعد جتنا ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں. بٹ personally, I'm extraordinarily lazy person. I hate the fact کہ اٹھ کے دراز کھول کے فون نکالنا ہے یا چارجر نکالنا ہے اس کا. If someone can do that for me, I'd be really grateful to them. لیکن دین کے کام کے لیے پشاور جانا ہے, کراچی جانا ہے, یا لیٹس گیٹ انٹو اٹ. وہ ایک ذمہ داری ہے, وہ نوکری لگی ہے, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. I can't afford not to do that job. گھر کے حالات اندر جو ہے سلنڈر ختم ہو گیا ہے, and all these things like and the problems of living in a third world, I think ہر دوسرے دن چیزیں تیزی سے خراب بھی ہوتی ہیں یہاں. وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ بلز وغیرہ کا ہے کہ جیسے in UK we don't pay the bills actively, right? It just taken out of the account. Direct debit سب کے لگے ہوئے ہیں, and it just goes certain date پہ پیسہ چلا جاتا ہے. So yes, there is a bit of cultural change as well. اور لیکن I mean if you imagine me as an active person, کہ جیسے سوشل میڈیا پہ میں ہر جگہ پہ میں چلا جاتا ہوں, ایونٹ چھوٹا ہو بڑا ہو, جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ وی کین اسپریڈ دا میسج ایز مچ ایز وی کین, اور میں ڈبیٹس میں اور یہ وہ. اف یو امیجن می ایز اے سیم پرسن کہ میں گھر میں ویسا ہی ہوں, how do you handle the backlash then? How do you handle the backlash then? Because there is somebody out there, آپ کی اہلیہ اور بچوں کے طور پر, who see that Qaiser, and when they see the one who's coming back and وہ اٹھ کے اپنا چارجر نہیں اٹھا رہا, so وہ پریشر کیسے ہینڈل کرنا ایز اے فیملی مین؟ I think میری بیٹی از دی اونلی پرسن who can make me do things. بیٹے کی میں نہیں سنتا. باقی سب کو آئیڈیا ہو گیا ہے, وائف اینڈ ایوری بڈی ایلس, کے کوئی فائدہ نہیں مغز مارنے کا, لاسٹ کاز. اس کے اندر ایک چیز, جب آپ ایکسپوئر کی بات کرتے ہو, بیکاز وی آر این آؤٹ کم آف دوز ایکسپوئرز اینڈ ایکسپیرینسز آف لائف, عام طور پہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں کبھی ٹرانزٹ کیا ہوتا ہے فرام دیٹ لائف ٹو دس لائف, سو ایک ڈلیما فیس ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, بیکاز فار ایگزامپل ہم کنونشنل اسکول سسٹم سے پڑھے, اسی طرح ہی پھر ڈگریز میں چلے گئے, پھر ایک وقت میں ریئلائزیشن پہ, جو کہ میری چوائس تھی, وہ میرے والدین کی چوائس نہیں تھی, تو وی کم ان ٹو دس فیلڈ. پر جب آپ نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو, تو جو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہو میکس دا چوائسز فار مائی کڈس. آر دے گوئنگ ٹو, فار ایگزامپل ایک ڈلیما ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں, وہ جی بچے یہ کر رہے ہیں تو میں روک رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں تو یہ روک رہا ہوں. اینڈ پوسٹ پیوبرٹی جب آپ بچے کو روکتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ پھر بچہ صرف ویٹ کر رہا ہے کہ کس وقت اس نے آپ سے آزاد ہونا ہے. واٹ وڈ یو ایڈوائز کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں اپنے بچوں کو اگر میں مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں, اور یہ بات میں پہلے کبھی بھی نہیں بتائی کسی کو, ایٹ لیسٹ پبلکلی نہیں بتائی, کہ میں اپنے بچوں کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ میری اونرشپ میں ایز اے پراپرٹی جو ہوتا ہے سلوک عام طور پہ, میں ان کو ایک امانت سمجھتا ہوں. کیونکہ میں نے بیٹی بھی رب سے مانگ کے اس وقت لی تھی جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. میں ریکمینڈ کرتا ہوں, کبھی زندگی میں ٹائم ملے تو یوٹیوب پہ آپ کو ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں نریٹڈ ایک کہانی مل جائے گی, باسوادے کی مریم. باسوادے کی مریم, گنج باسوادہ ایک جگہ تھی, وہاں کی وہ کہانی ہے. کہ میں نے جب وہ کہانی سنی تھی تو میں نے اللہ سے کہا تھا کہ الہی اگر تو مجھے بیٹی دینا, یہ منت ہے میری, تو میں اس کا نام مریم رکھوں گا. وائی, جب آپ کہانی سنیں گے تو یو پروبلی انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میرے لیے وہ ایک امانت ہے. بیٹے کے حوالے سے میں نے اللہ سے بیٹا اس لیے مانگا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر میرے عہد میں
امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو جو شروع کے کچھ لوگ ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو میں بھی اس میں ہوں. اور اگر میرا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا سب, تو پھر میں نے اللہ سے وہ ایک بیٹا ایسا مانگا کہ جس سے میری نسل چلے اور میری نسل سے کوئی آدمی ہو جو انیشل کے لوگوں میں ہو, انیشل لوگ. تو میرے لیے تو یہ دونوں مانتے ہیں, تو میرے لیے تو وہ ایک روایتی سسٹم ہے ہی نہیں. میں نے تو ان کے لیے جو پلانز رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں 2 مسلمان پروڈیوس کرنے ہیں, مومنین, جو جن کو پتہ ہو, یہ پتہ ہو والی جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی. یہ سچا واقعہ ہے. ہمارے فیصل آباد کے ایک صاحب ہیں, ان کا ایک جرمن خاتون سے انہوں نے شادی کی. وہ شادی بھی بڑے عجیب طریقے سے کیسے انہوں نے پھسلا کے کر لی, بس ہو گیا. ان کے سارے عیب جنہیں کہتے ہیں نا شرعی عیب, سارے کے سارے شرعی عیب رہے. اب وہ خاتون کرسچن تھی, یہ مسلمان تھے, شادی ہو گئی دونوں کی. ان کا جتنا بھی میں نوشی بھی باقی عورتوں کے ساتھ جو تھا وہ سارا چلتا رہا ساتھ ساتھ. اسے یہ کہتے رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, وہ نہیں ہوئی. 17 سال جب ہو گئے شادی کو, تو یہ اپنے وہ جو فیصل آباد والے صاحب تھے ان کے ایک دوست اور دوست کی وائف کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ میں نے طلاق لینی ہے اپنے ہسبینڈ سے, میری مدد کریں. تو انہوں نے کہا تم دونوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں, میں تو مدد تو کوئی ہوتا ہے نا کہ خاندان ٹوٹ رہا ہے تو ہم وہ مدد کریں, تم کہتی ہو طلاق میں مدد کریں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے, بات تو بتاؤ. لمبی بات ہے, قصہ مختصر یہ کہ اس عورت نے یہ کہا کہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں, اب میں مسلمان ہو گئی ہوں تو مجھے یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ میرا ہسبینڈ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مومن عورت کا ہسبینڈ ہو. مجھے پتہ چل گیا ایمان کسے کہتے ہیں. یہ میرا ہسبینڈ, جن کو حلاوت ہے نا ایمان کی, جن کو پتہ چل جاتا ہے, ٹیسٹ ہو جاتا ہے, جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ نہیں ہے نماز روزے کا معاملہ. نماز روزہ تو آپ کی مینیفیسٹیشن ہے, اظہاریہ ہے اس کا. there is a deeper system that you are connected with, جو comprehensively آپ کی زندگی کے ہر ایلیمنٹ کو انکلوڈ کرتا ہے. your individual spirituality to collective society and everything that is in between. And by everything I mean absolutely everything. You are connected with that system. مطلب ہم نے کبھی دین کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے. تو میں اپنے بچوں کو اس طرح سے پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں کہ ان کو پتہ ہو کہ ایمان کیا کہا جاتا ہے. تو they will never be copy of قیصر احمد راجہ. Now they will be موسیٰ اور مریم, وہ موسیٰ اور مریم جو رب ان کو بنانا چاہتا ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. I think if we can think on those lines کہ ہمارے بچے یہ امانت ہیں, یہ پراپرٹی نہیں ہے, اس کا حساب لیا جائے گا. lot of things we can change. Qaiser bhai, I think Jazakallah khair for all your time, and I want to just end by speaking my heart out in a couple of things. First, that I think in the recent wo ye hamari koi teesri chauthi interaction hai, and while people might know you for the great debates that you do and wo jo aapki ek ilmi side hai, which is fascinating frankly, but I think you've always touched my heart in a manner jo bahut kam log kar sake. And I just chose that ایک تو ہمارے دین کی خوبصورتی, بٹ بات کہنے والے کے انداز سے لے کے اس کے اخلاص کی ایک الگ نوشن ہے. اینڈ I would just say that never let go of this, because I think آپ اتنے سارے لوگوں کو اس طریقے سے بھی امپیکٹ کر سکتے ہیں with the spiritual notion of connecting them to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Deen. And the Prophet said if a single person was to be guided at your hands, it is better than possessing red camels. تو پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کا ذریعہ بن رہے ہیں, کتنی ساری چیزوں کو وہ کر رہے ہیں. And I just want to also say that because we are younger than you, علم میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں, but the journey that you are taking is way harder. But and سب قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے, but in every sense of the word, at least myself, Moin and the Institute, we are always standing with you, and we hope that we can come together and we can learn from you, we can support you and the tremendous work that you are doing. میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں بھائیوں سے. It's an extraordinary things that you've done. اس ایج میں دین کی اونرشپ لینا اور اس ماحول میں لینا جب coolness prevails, right? جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ
It's an extraordinary thing. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنی اچھی باتیں کہی نا، میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا یہ کریں کہ یہ شیطان کی پہنچ سے باہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈائلاگ ریکارڈ کیا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہ شیطان نے کہا سوائے ان کے جو چنے ہوئے ہیں، یہ تیرے مخلص ہیں، ٹھیک، ان لوگوں کے. تو اللہ نے یہ بڑا احسان کر دیا، قرآن میں یہ بات مینشن کر کے بتا دیا کہ شیطان کی ایک لمیٹیشن ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی میں اس سے نہیں لڑ سکتا، جس نے اللہ سے ٹاکرا لے لیا نا، میں نہیں لڑ سکتا اس سے، لیکن اس نے اپنی لمیٹیشن بتائی ہے نا، میرے لیے صرف آپ یہ دعا کریں کہ میں اس کے اس سائڈ پہ ہوں، ادھر نہ ہوں. آئی تھنک ول بی فائن انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، عافیت سے رکھے. and I hope we continue to meet you, learn from you, bring you to Deen Institute. جزاک اللہ خیر. تھینک یو، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.